والتحقيق في هذا المقام أن حمل الآية الكريمة على إن أنه إن حمل الآية إن حمل الآية الكريمة على نفي تعدد تارا دینا کڑی پیرا ادھر پاسے دے لے جو خوب کی دکڑے ہاں چلو إن حمل الآية الكريمة على نفي تعدد الصانع مطلقا فهي حجة إجماعية، لكن الظاهر من الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض، حيث قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله الآية، إذ ليس المراد التمكن فيهما، فالحق حينئذ أن الملازمة قطعية إذا التوارد باطل. إذ التوارد باطل، فتأثيرهما إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع، فيلزم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صانعا، لأنه جزء علة بیاوایا لأنه جزء علة أو علة تامة جزء علة مخي أو علة تامة أو علة تامة فدي جزء دپاسا تفضيحا أو علة تامة فيفسد العالم، أي لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضا، ويمكن أن توجد صبر زي في جنة كان الشيخة. اچھا اب یہ علامہ خیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی طرف سے اس آیت کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آیا یہ اپنے مضمون اور مدعا کے اوپر دلیل اقناعی ہے، ظنی ہے، یا دلیل قطعی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آیت میں احتمالات تو دو ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ آلہۃ سے لو کان فیہما آلہۃ سے مطلق آلہہ مراد لیا جائے، چاہے مؤثر ہو یا مؤثر نہ ہو، مطلق آلہہ۔ تو اگر تعدد مطلق آلہہ میں مراد ہو تو پھر تو بھائی آیت جو ہے یہ اقناعی ہے، دلیل ظنی ہے، یہ پھر دلیل قطعی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مطلق آلہہ کا تعدد مراد ہے تو لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں مطلق آلہہ ہوں تو لفسدتا، فساد سے مراد چاہے خروج ہے عن ھذا النظام، چاہے عدم تکون ہے، لیکن اس صورت میں ملازمہ ممنوع ہے۔ پڑھ چکے ہیں پہلے آپ، یہ تقریر آپ پڑھ چکے ہیں، ملازمہ ممنوع ہے کہ بھائی امکان تمانع لازم آ جائے گا، فساد لازم آ جائے گا، عدم تکون لازم آ جائے گا، تو یہ ملازمہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں نے آپس میں مصالحات کر لی،
تو جب مصالحات کر لیے ایک کے سپرد کر دیا ہے تو اب عدم تکون لازم آ جائے گا. اس لیے اس صورت میں تو وہ کہ ملازمہ نہیں. اور یہ تو بالفعل ہے. اگر بالفعل عدم تکون مراد ہے، اگر امکان عدم تکون ہے تو وہ تو لازم باطل نہیں ہے. سمجھ آئیے جی. کیونکہ امکان عدم تکون تو اب بھی ہے، تو یا تو ملازمہ ممنوع ہے یا لازم باطل نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ تو اگر دلیل کو مطلق آلہہ میں جاری کیا جائے تو فرماتے ہیں دلیل اقناعی عادت پر مبنی ہے، پھر ملازمہ عادی ملازمہ ہے، اور عادی ملازمہ کے اوپر جو دلیل مبنی ہو وہ ظاہر بات ہے کہ دلیل ظنی ہوا کرتا. سمجھ میں آئیے. لیکن علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک احتمال تو آیت میں ہے، اور اگر یہ احتمال لیا جائے تو دلیل ظنی، اپنے مدعا کے اوپر دلیل ظنی، کیونکہ یہ احتمالات نکلتے ہیں. اور اگر آلہہ سے مراد آلہہ مؤثرہ، قدرت تامہ اور تاثیر تام رکھنے والے آلہہ، اور علامہ خیالی کہتا ہے کہ ظاہر اور متبادر یہی ہے. آیت سے ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ آلہہ سے مطلق آلہہ مراد نہیں ہے، بلکہ آلہہ مؤثرہ، قدرت تامہ رکھنے والے آلہہ یہ مراد ہے. دلیل کہتے ہیں دلیل آیت کے اندر یہ فیہما کا جو لفظ ہے نا، فیہما، تو لو کان فیہما آلہۃ، یہ فی تو ظرفیت کے لیے ہے نا، تو کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ظرفیت حقیقیہ تو یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ آلہہ کے لیے زمین و آسمان ظرف ہے، اللہ جل مجدہ، اور اگر الہ ہو جائے تو وہ تو پھر ظرفیت مظروفیت، اس سے تو پھر وہ ان کی تنزیہ واجب ہے، ان کے لیے تو ظرف نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئیے. تو یہ فیہ ما جب ظرفیت کے لیے نہیں ہے تو معنی آیت کا یہ نہیں ہے کہ لو کان المتمکن فیہما آلہۃ، یہ نہیں ہے، کیونکہ تمکن سے تو وہ منزہ ہے. تو پھر فیہما کا متعلق کون ہے؟ کہتے لو کان المؤثر فیہما آلہۃ، یہ فیہما دلیل ہے کہ بھئی یہاں پر تاثیر مراد ہے. اس فیہما کا تعلق کس سے ہے؟ مؤثر سے. سمجھ آئیے. تو آلہہ سے مراد کون ہو گئے؟ آلہہ مؤثرہ. اب اگر یہ آلہہ مؤثرہ میں تقریر کی جائے تو پھر بے شک یہ دلیل قطعی، دلیل قطعی، کیونکہ پھر تقریر یہ ہوگی دلیل کی کہ اگر آلہہ مؤثرہ میں تعدد ہو تو چونکہ ہر الہ جو ہے وہ تام القدرت ہے، بالفعل قادر ہے وہ، تو اگر اس میں تعدد فرض کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لفسرتا عدم تکون لم تتکونا، عدم تکون یعنی امکان تمانو اس کو لازم ہے، کیونکہ ہر ایک تام القدرت ہے. سمجھ آئیے. تو ان میں گویا کہ تمانو کا امکان اس کو لازم ہے.
سمجھائیے. تو تمانو کا امکان جب ہوا لازم تاثیر تام کی وجہ سے تو میاں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ لم تتکون. کیوں کہ جب تمانو ہو جائے گا تو احدہما لم یکن الہا. اس کو لازم کیا؟ تمانو کو لازم کیا ہے کہ احدہما لم یکن الہا. کیوں کہ جب تمانو ہو جائے گا تو اب ہم پوچھتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اس کو مکمل عالم کو میں مستقلاً پیدا کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا کہ میں مستقلاً پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو ایجاد عالم میں تمانو ہو جائے گا. اب دونوں کو ماننا کہ دونوں نے استقلالاً پیدا کیا ہے عالم کو اور ایک نے مستقلاً پیدا کیا، تو یہ توارد علتین مستقلتین نہیں ہے معلوم واحد پر. جی تو یہ تو باطل ہے. تو جب یہ باطل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا بجمیع ان کے دونوں بمجموع القدرتین پیدا ہوگا عالم، بمجموع قدرتین پیدا ہوگا، یا بالتوزیع ہوگا. کیا ہوگا؟ بالتوزیع ہوگا. اگر بمجموع القدرتین کہتے ہو کہ پورے عالم کو بمجموع القدرتین دونوں نے پیدا کیا تو یہ بھی باطل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ پورے عالم کو دونوں نے مل کر پیدا کیا. کیوں کہ ایک فرض تو کیا تھا کہ دونوں کی قدرت تامہ ہے، لازم آ گیا کہ ایک کی قدرت تو ناقصہ ہے، تو خلاف مفروض لازم آیا کہ نہیں لازم آیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، اور اگر بالتوزیع ہے، بالتوزیع کا مطلب یہ کہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا کہ چلو یہ آدھا عالم تم بنا لو، یہ آسمان تم بنا لو، اور دوسرے نے کہا چلو یار زمین تم بنا لو. سمجھ آئیے؟ جی. اچھا، اب دیکھو اگر اما علی سبیل الاجتماع او التوزیع، توزیع کا یہی مطلب ہے ہاں کہ علی سبیل الاجتماع ہوگا، دونوں مل کر پورے عالم کو بنا رہے، یا علی سبیل التوزیع کہ اس نے کہا زمین تم بنا لو، آسمان تم بنا لو. تو فیلزم انعدام الکل او البعض عند عدم کون احدہما صانعا. دیکھو تمانو جب آ گیا تو ایک تو صانع نہیں رہا نا. جب تم نے کہا کہ لو کان فیہما مؤثرین، ہاں، تو پھر لفسرتا یعنی لم تتکونا، اور وہ تو متکون تو ہو گئے. تو اب تکون جب ہو گیا ہے تو اب یا بمجموع القدرت ہے تو لیکن علی سبیل التمانو ہو گیا کیونکہ تمانو تو لازم ہے. تو تمانو مستلزم ہے کس کو؟ کہ احدہما صانع نہیں ہے، کیونکہ تمانو کے باوجود عالم موجود ہو گیا. تو پتہ لگا ایک تو ہمیں یہ، تو جب ایک صانع نہیں ہے اور تم عالم کو موجود مانتے ہو ایک صانع نہ ہونے کے باوجود، تو وہ جو مجموعہ کے اعتبار سے کہتے ہو کہ بھئی دونوں نے مل کر بنا لیا عالم کو، اب احدہما تو صانع نہیں رہا، تو دونوں کی قدرتیں مل کر تو علت تامہ بنی تھی کس کے لیے؟ عالم کی وجود کے لیے. اب احدہما تو صانع نہ رہا تو علت تامہ کی جز معدوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو علت تامہ کل عالم کے لیے جو علت تامہ تھی وہ بھی معدوم ہو گئی، تو کس کو جز معدوم ہو گئی. سمجھ آئیے؟ تو عدم تکون لازم آ گیا کہ نہیں لازم آ گیا؟ اچھا،
اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وہ بالتوزیع ہے، بالتوزیع، تو بھائی جب احدہما کا عدم الوہیت لازم آ گئی ہے تو اس کے حصے میں جو آیا تھا زمین تھی کہ آسمان تھا وہ معدوم ہو جائے گا نا، کیونکہ بالتوزیع تھا۔ تو یہ علت تامہ تھا کس کے لیے؟ فرض کرو زمین کے لیے، تو زمین کے وجود کی علت تامہ معدوم ہو گئی، تو زمین بھی معدوم ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں پھر اگر یہ مؤثر اور تاثیر کی بات کی جائے تو اس وقت یہ پھر علت اقناعی نہیں ہے، یہ پھر علت قطعیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا ترجمہ کرو۔ والتحقیق فی هذا المقام، کہتے ہیں اس مقام میں، مقام سے مراد یہ آیت کریمہ، وہ یہ ہے کہ انہ ان حمل الآیت الکریمۃ علی نفی تعدد الصانع مطلقا، اگر مطلق صانع کے تعدد کی نفی پر حمل کیا جائے تو فہی حجت اقناعیۃ، پھر تو یہ حجت اقناعیہ ہے، اور اس کی تقریر یہاں نہیں کی کیونکہ پہلے گزر چکی۔ لیکن الظاہر من الآیت نفی تعدد الصانع المؤثر فی السماء والارض، لیکن آیت سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں نفی تعدد صانع مؤثر کی، زمین و آسمان میں جو مؤثر ہو، حیث قال اللہ تعالیٰ، اس لیے حیث تعلیلیہ ہے، ہاں ما قبل کے لیے علت بتا رہے ہیں کہ تاثیر کی شرط اس لیے ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ الآیۃ اذ لیس المراد التمکن فیہما، کہ یہ جو لو کان فیہما کا فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے، تو ظرفیت حقیقیت یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ تمکن سے تبارک تعالیٰ منزہ ہے۔ تو فالحق حینئذ، پھر حق یہ ہے اس وقت کہ ان الملازمۃ قطعیۃ، کہ ملازمہ قطعی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اگر مؤثرین دو ہوں، مؤثرین میں تعدد مان لیا، فرض کیا تم نے، تو پھر اس کو لازم ہے کیا چیز؟ تمام۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ ہر ایک قدرت تامہ رکھتا ہے، ہر ایک مؤثر ہے۔ آئی سمجھ؟ اچھا اب اگر یہ کہتے ہو کہ ہر ایک تمانو ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ استقلالاً میں زمین و آسمان دونوں کو پیدا کروں گا، تو اگر ہر ایک کو مانتے ہو استقلالاً تو پھر تو توارد علتین مستقلتین نہیں آیا عالم کے اوپر، تو کہتے ہیں یہ تو نہیں، اذ التوارد باطل، کیونکہ دونوں مستقلاً الہ ماننا اور صانع ماننا، مؤثر ماننا، یہ تو توارد العلتین ہے، یہ تو بات ہے۔ تو پھر کیسے مانو گے؟ کہتے ہیں اما علی سبیل الاجتماع او التوزیع۔ اب صورت رہے آپ کے پاس دو، یا تو علی سبیل الاجتماع، دونوں کو جمع کرو گے، دونوں کی قدرتوں کو جمع کرو گے، پھر عالم موجود ہوگا۔ اچھا یا پھر توزیعاً کی تقسیم کر دو، پھر چلو بھائی یہ زمین ایک بناتا ہے تو آسمان، اگر ایسا ہے تو فیلزم انعدام الکل او البعض عند عدم کون احدہما صانعا، کہ تمانو ملزوم ہے اور عدم احدہما صانعا تو اس کو لازم ہے، تو ایک تو صانع نہیں ہے، تو کل کے لیے علی سبیل الاجتماع جب تم نے مانا تھا تو وہ احدہما جو ہے اس کی قدرت کو تم نے جز علت تامہ مانا تھا نا، تو علت تامہ کی جز منعدم، تو جب علت تامہ کی جز منعدم ہو جائے گی تو علت تامہ، تو پھر عالم موجود ہو جائے گا سارا کا سارا، لم یتکون۔ سمجھ آئیے؟ اچھا اور اگر توضیح ہے لأنہ جزء علت، کیونکہ یہ احدہما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ علت کے لیے، علت تامہ کے لیے جز ہے، تو جب دونوں مل کر علت تامہ تھے تو اب ایک الہ نہیں رہا،
تو علت تامہ کی جز ختم، تو کل کے کل عالم لم یتکون. آئیسوں میں او علت تامۃ، یا جب اگر توضیح کی صورت میں ہے تو جو اس احدہما، یہ جو احدہما تھا اس کے حصے میں جو آیا تھا اس کے لیے تو یہ علت تامہ تھا نا. فرض کرو زمین آئی تھی تو زمین کے لیے یہ کیا ہے؟ علت تامہ ہے، تو وہ زمین معدوم ہو جائے گی. آئیسوں میں فیفسد العالم، تو فساد عالم تو لازم آ گیا. ہاں لفظ رسا تو لازم آ گیا. لفظ رسا اے لا یوجد هذا المحسوس کلا او بعضا، یہ جو محسوس عالم ہے یا تو یہ کلن نہیں ہوگا، ہاں اگر اجتماع کی صورت میں ہے، اور یا بعضاً نہیں ہوگا اگر توضیح کی صورت میں. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلو جی آگے. ويمكن أن توجد الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق، وهو أن يقال لو تعدد الواجب لم يكن العالم ممكنا فضلا عن الوجود، وإلا لأمكن التمانع مستلزم للمحال، لأن إمكان التمانع لازم لمجموع الأمرين من التعدد وإمكان شيء من التعدد وإمكان شيء من الأشياء، فإذا فرض التعدد يلزم أن لا يمكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم. لا يمكن ويكن شيخا أن لا يمكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع حتى ويا لا يمكن ويا حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال. اچھا، اب علامہ خیالی ایک تقریر تو انہوں نے کر دی اس بات کی کہ یہ حجت قطعیہ بھی بن سکتی ہے آیت، لیکن اس تقریر کی بنا چونکہ آلہہ میں تخصیص پر ہے، آلہہ میں آلہہ مؤثرہ لے لیا نا، تو پھر حجت قطعیہ بنی، تو آلہہ میں تخصیص ہو گئی ہے. اب علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یار اگر آلہہ میں تخصیص نہ کی جائے، اپنے اطلاق پر رکھیں، پھر بھی آیت کو دلیل قطعی بنایا جا سکتا ہے، پھر بھی آیت کو وہ اس طریقے سے کہ دیکھو اللہ جل مجدو نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، مؤثر نہ لو، چلو مطلق آلہہ، تو جو الہ ہوتا ہے واجب الوجود تو ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، الہ ہوتا ہی واجب الوجود ہے. تو لو کان فیہما آلہۃ کا مطلب کیا ہوا؟ لو تعدد الواجب فیہما، اگر واجب الوجود میں تعدد ہو جائے، لو کان فیہما آلہۃ کا کیا معنی؟ لو تعدد الواجب. تو میاں اگر یہ مقدم فرض کیا جائے واجب الوجود کا تعدد، تو واجب الوجود کا تعدد یہ ملزوم ہے، اور عدم امکان عالم اس کو لازم ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان سرے سے ممکن نہیں رہیں گے. تعدد فی الوجبہ ملزوم ہے، اور عدم امکان عالم یہ ممکن نہیں رہے. سمجھ آئیے؟ امکان کے درجے سے نکل جائے گا فضلاً عن الوجود، وجود کو تو چھوڑو،
وجود کا تو مرتبہ امکان کے بعد آتا ہے نا، کوئی چیز ممکن ہوتی ہے تو پھر وہ وجود میں آتی ہے. تو یہ تو امکان سے ہی نکل جائے گا عالم، ممکن ہی نہیں رہے گا. یہ کیوں بھائی؟ وَإِلَّا اگر تم ممکن مانتے ہو تعدد وجبا کے باوجود اگر عالم کو ممکن مانتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَمْكَنَ التَّمَانُعُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْمَحَالِ. اگر تم ممکن مانتے ہو عالم کو تعدد وجبا کے باوجود تو لازم آئے گا تمانع، اور وہ تمانع مستلزم ہے کس کو؟ ایک محال کو. وہ لازم تو باطل ہے، وہ تمانع لازم آئے گا، اور وہ تمانع کیا ہے؟ وہ لازم باطل. تو جب لازم باطل ہے تو فالملزوم مثلہ، لہذا عالم کو ممکن ماننا یہ باطل ہوگا. یہ کیوں بھائی؟ لازم کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں دیکھو لأن امکان التمانع لازم لمجموع الامرین من التعدد و امکان شیء من الاشیاء. امکان تمانع جو ہے یہ موقوف ہے دو چیزوں پر، موقوف ہے دو چیزوں پر. ایک تعدد وجبہ، اور دوسرا شیء مصنوع کا امکان. ایک تعدد وجبہ اور ایک وہ واجب جس چیز کے لیے سوانے ہیں اس چیز کا امکان. امکان تمانع ان دو چیزوں پر موقوف ہے. دیکھو اگر تعدد نہیں ہے تو امکان تمانع ہے، اگر آلیہ میں تعدد نہیں ہے، وہ جبا میں تعدد نہیں ہے تو تمانع ممکن ہے. کن کے درمیان تمانع ہوگی؟ اچھا، اور اگر چلو تعدد ہے لیکن وہ جس چیز میں جھگڑا ہے، جس چیز کے ایجاد میں جھگڑا ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ممکن کے ساتھ قدرت کا تعلق ہوتا ہے نا. تو جب وہ ممکن ہی نہیں تو پھر تمانع ہو سکتا ہے؟ ان کی قدرت کا متعلق ہی نہیں ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں تمانع موقوف ہے کس چیز پر؟ ایک تعدد وجبہ اور ایک امکان عالم. اچھا میاں، تو تعدد وجبہ تو تم نے فرض کر لیا، لو کان فیہما آلہۃ لو تعدد الوجبہ، وہ تو تم نے فرض کر لیا. تو باقی کیا بچا؟ امکان عالم. تو اگر امکان عالم بھی مانتے ہو کہ عالم ممکن ہے تو تمانع تو لازم آ جائے گا، کیونکہ تمانع کے وجود کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، ایک تعدد وجبہ اور ایک امکان مصنوع، امکان عالم. سمجھ آئیے؟ تو جب تم نے تعدد کو تو فرض کر لیا کہ اگر وہ جبا میں تعدد ہو، یہ تو تم نے تعدد کو فرض کر لیا. اب اگر امکان عالم کو مانتے ہو تو لازم کیا آ جائے گا؟ تمانع. تو تمانع تو محال ہے کیونکہ وہ مستلزم ہے کہ احدہما الہ نہیں رہے گا. ابھی پڑھا تم نے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تمانع تو محال ہے، تو یہ محال لازم آئے گا کس سے؟ امکان عالم سے. کہ اگر تم نے عالم کو ممکن مان لیا تو تمانع لازم آتا. تو تمانع جب محال ہے اور محال لازم ہے کس کو؟ امکان عالم کو، تو پتہ لگا عالم ممکن نہیں ہے نا. اگر ممکن ہوتا تو اس کو یہ محال کو مستلزم ہوتا.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ اگر تعدد وجبہ مانتے ہو تو عالم ممکن ہی نہیں رہے، تو جب ممکن ہی نہیں رہے گا تو موجود کیسے ہو؟ سمجھ آئیے؟ تو لفسدتا کا معنی کیا؟ لم تتکونا. آئی سمجھ میں؟ یہ حجت قطعیہ ہے اس تقریر پر. یہ تقریر کی جائے اس آیت کی تو پھر یہ آیت کیا ہے؟ اور علی الاطلاق ہے. آلہہ میں ہم نے کوئی تخصیص بھی نہیں کی. مطلق وجبہ مؤثروں کے غیر مؤثروں ان میں تعدد محال ہے. سمجھ آئیے؟ اور اگر تعدد کو مانتے ہو، فرض کرتے ہو، تو پھر امکان عالم نہیں رہے گا، عالم ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ اگر دونوں کو فرض کرتے ہو کہ تعدد بھی ہے اور امکان عالم بھی ہے تو لازم ہے کیا چیز؟ تمانو. تو تمانو ہوئے باطل، لازم باطل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ باطل اور یہ محال کدھر سے لازم آیا؟ کہ تم نے عالم کو ممکن فرض کیا. تم نے عالم کو ممکن فرض کیا. فرض تو جب اس سے محال لازم آتا ہے تو پتہ لگا کہ ممکن نہ رہا، ممکن نہیں ہے عالم. اگر تعدد وجبہ مانتے ہو تو عالم ممکن ہی نہیں ہے. تو جب عالم ممکن ہی نہیں ہے تو وجود کدھر سے عالم کا ہو جائے گا؟ تو لفظ بمانا لم تتکونا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، کہتے وَيُمْكِنُ أَن تُوَجَّهَ الْمُلَازَمَةُ، کہتے ممکن ہے کہ توجیہ ملازمہ کی اس طریقے سے کیا جائے بحیث تکون قطعیۃ علی الاطلاق، کہ ملازمہ قطعیہ بن جائے، علی الاطلاق قطعیہ بن جائے. یعنی آلہہ میں کوئی تخصیص بھی نہ کی جائے، آلہہ کو علی الاطلاق رکھا جائے اور پھر بھی ملازمہ جو ہے وہ قطعی رہے. وَهُوَ أَن يُقال، کہتے ہیں وہ اس طریقے سے کہا جائے کہ لو تعدد الواجب لم يكن العالم ممکنا. تعدد واجب ملزوم ہے اور عدم امکان عالم اس کو لازم ہے. فضلا عن الوجود، وجود تو پرے رہ گیا، وہ تو امکان ہی نہیں رہا. وَإِلَّا، اور اگر تم پھر بھی ممکن مانتے ہو تو پھر لَأَمْكَنَ التَّمَانُعُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْمَحَالِ، اگر عالم کو ممکن مانتے ہو تو عالم کو ممکن ماننا ملزوم ہے اور تمانع اس کو لازم ہے. تو یہ لازم تو باطل ہے. سمجھ؟ تو فالملزوم مثلہ، لہذا عالم کا ممکن ماننا باطل. یہ کیوں؟ کہتے دیکھو لأن امکان التمانع لازم لمجموع الامرین. تمانع کا جو امکان ہے یہ مستلزم ہے کس کو؟ یہ موقوف ہے کس پر؟ دو چیزوں کے مجموعے پر، من التعدد و امکان شیء من الاشیاء. ایک ہے تعدد آلہہ اور دوسرا مصنوع کا ممکن ہونا. شیء من الاشیاء کا یعنی عالم کا ممکن ہونا. اچھا، تو فیضا فرضت تعدد، تو تعدد تو فرض کر لیا گیا کہ لو تعدد الواجب، وہ تو فرض کر لیا گیا. اب اگر امکان مانتے ہو عالم کا تو بس استحالہ لازم، تمانع لازم. جب تعدد کو فرض کیا گیا تو یلزم اللہ یمکن شیء من الاشیاء، تو پتہ لگا کہ عالم ممکن نہیں رہا. حتیٰ لا یمکن التمانع مستلزم للمحال، حتیٰ کہ وہ تمانع جو مستلزم للمحال ہے وہ لازم نہ آئے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ سریع
چلو رحمان بسم الله الرحمن الرحيم ويرد عليه بالتشديد إما على تقدير التمام والفرزي فحينئذ يلزمون المراد ملازمة لأنه كلهما لا يستلزم وهو ذلك التقدير أولا وأما على تقدير الإطلاق فحينئذ يمكن اختيار الأول وكمال القدرة بذاتها لا ينافي تعلقها بحسب الإرادة على وجه وحول القدرة الأخرى مثل قدرة أفعال العباد الذات ولا يمكن اختيار الثالث فإن يريد أحدهما الوجود بقدرة الآخر أو يفوض بإرادته تكوين الأمور إلى الآخر ولا إزاحة فيه. اب یہ انہوں نے جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا شرح مقاصد کا، جی شہر اپنے خیال ہاں، تو یہ تردید انہوں نے کی ہے نا جی قال فی شرح المقاصد سے جو انہوں نے نقل کیا، تو یہ جو تین شقیں انہوں نے بنائی، تو ان تین شقوں کی یہ جو تردید ہے، علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہاں صورتیں بنتی ہیں دو۔ یہ تردید جو ہے یا مبنی ہوگی تمانوں پر کہ پہلے تمانو فرض کیا جائے، تو تمانو فرض کرنے کے بعد پھر یہ تردید جاری کی جائے جی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ علی الاطلاق یہ تردید جاری کی جائے بغیر فرض تمانوں کے، جس طرح علامہ تفتزانی نے شرح مقاصد میں کوئی تمانوں کی شرط تو نہیں رکھی وہاں جی پر، بس انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تکون سماء و آسمان اور زمین جو ہے یہ اگر تعدد آلہہ ہو تو یا بھی مجموع القدرتین ہوگا، جی ہاں، اور یا بأحدہما ہوگا، جی اور یا بکل منہما ہوگا۔ یہ تین صورتیں تھیں نا، جی تو اس میں انہوں نے تمانوں کا ذکر تو نہیں کیا نا، نہیں جی، تو یہ جیسے تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاطلاق وہاں پر یہ تردیدیں چلائی ہیں، یا تو اسی طرح اس کو رکھیں گے، تمانوں کا ذکر نہیں کریں، یا پھر تمانوں کا کریں۔ تو فرماتے ہیں اگر تمانوں کا ہو تو پھر تو استدلال مبنی ہو جائے گا تمانوں پر، کہ اگر تعدد آلہہ ممکن ہے تو تعدد آلہہ ملزوم ہے اور امکان تمانو اس کو لازم ہے، تو امکان تمانو ہوگا کس میں؟ ایجاد زمین و سما میں، کیونکہ یہاں تو بات یہی ہے نا، ہر فعل میں تمانو ممکن ہوگا، تو ہر فعل میں یہ بھی ایک فعل ہے کہ یہ ایجاد ہو رہا ہے زمین و آسمان کا، تو اس ایجاد میں بھی تمانو ممکن ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ ہر ایک یہ کہے کہ علی الاستقلال میں آسمان و زمین کو میں بناؤں، علی الاستقلال دونوں کو میں بناؤں، تو اب تمانو تو ایجاد سما اور زمین میں تمانو تو آ گیا۔ جی اب دیکھیں گے، اب یہ شقیں چلیں جی، کہ اب جو وجود آ گیا زمین و آسمان کا، جی یہ بقدرت ہما، ہاں، یہ دونوں کی قدرتوں کے مجموعے سے موجود ہو گئے،
یا بکل منہما یا بأحدہما، یہ تین شقیں اب جی علامت سلطانی والی بعد التمانو چل جائیں گی جی۔ تو اگر بعد التمانو یہ شقیں ہیں تو پھر ملازمہ جو ہے نا جی، پھر تو ملازمہ ممنوع ہے۔ اگر بعد التمانو ہے تو ملازمہ ممنوع ہے۔ وحینئذ یرد منع الملازمۃ، سمجھائیے کیوں پڑھ چکے ہیں پہلے، آپ یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر تعدد آلیہ ہو تو امکان تمانو لازم ہے نا جی، تو امکان کو وقوع لازم ہے نہیں جی، تو تمانو تو لازم نہیں ہے، امکان تمانو لازم جی۔ تو جب امکان تمانو ہے تو امکان کو تو وقوع لازم نہیں ہے، تو ضرور نہیں ہے کہ تمانو بھی واقع ہو جائے جی۔ تو تمانو نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا کہ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مصالحات کر لیں گے جی، کہ بھئی تو کر لینا میاں جی جی جی، تو بنا لینا، ہم بیٹھ جائیں گے جی جی، سمجھائیے جی۔ تو اگر یہ بعد التمانو یہ شقوں کو جاری کرنا ہے تو پھر تو ہم یہ ملازمہ نہیں مانتے کہ اگر امکان تمانو لازم آ جائے جی تو امکان تمانو سے کیا ہو جائے گا، یہ زمین و آسمان بھی موجود نہیں ہوں گے، عدم تکون یا فساد لازم آ جائے گا، نہیں لازم نہیں آتا، کیونکہ امکان کو وقوع تو لازم نہیں ہے نا، وقوع تمانو نہیں ہے، تو جب وقوع تمانو نہ ہو تو وجود ہو سکتا ہے، وجود ہو آپس میں مصالحات کر لی انہوں نے اور انہوں نے کہا ایک کو کہا کہ تو کر لینا، سمجھ آئیے۔ تو اگر تمانو کے اوپر یہ شقیں مبنی ہیں تو میاں جی تمانو تو پھر تو ہم ملازمہ نہیں مانتے ہیں، آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ فحینئذ یرد منع الملازمۃ، ہاں اس وقت پھر منع ملازمہ کا لزوم آ جائے گا، وارد ہو جائے گا، لأن وجودہما لا یستلزم وقوع ذلک التقدیر عقلا، سمجھائیے، کیونکہ وجود الہین کا، وجودہما اگر دونوں الہین موجود فرض کیے جائیں تو دونوں کا وجود لا یستلزم وقوع ذلک التقدیر، یہ مستلزم نہیں ہے کس کو، عدم تکون سما والارض کو، عقلاً، کیوں کہ امکان لازم آ جائے گا تمانو کا، تو امکان تمانو کو وقوع تمانو لازم ہے نہیں، تو جب تک وقوع تمانو نہ ہو تو یہ موجود ہو سکتے ہیں، آپس میں انہوں نے مصالحات کر جی، تو عقلاً یہ ضروری ہے کہ اگر امکان تمانو لازم آ جائے تو امکان تمانو سے آسمان اور زمین کا وجود بھی نہ ہو، لفظ رتا بھی ہو نہیں، وہ تو وقوع تمانو کو مستلزم ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، وَإِمَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور یا پھر ایسا کریں گے، یہ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ یا پھر ایسا کریں گے کہ ان شقوں کو علی الاطلاق جاری کریں گے، تمانو کا ذکر نہیں کریں گے کہ بس بھائی یہ جو ہے نا زمین و سما کا جو وجود ہے یا تو بمجموع قدرتہما ہوگا، کہ اگر تعدد آلہہ ہو تو ایسی صورت میں آسمان و زمین کا جو تکون ہوا ہے یا تو بمجموع قدرتہما ہوگا، ہاں، یا پھر بکل منہما ہوگا، یا پھر بأحدہما ہوگا، یہ تین شقیں تھی نا جی۔ تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ پھر تو بڑا آسان ہو گیا، سمجھائیے، آسان اس لیے ہوا کہ میاں وحینئذ یمکن اختیار الاول،
ہاں ہم کہتے ہیں کہ بمجموع القدرتین ہو گیا. اول شق یہی تھا نا جی. اب تم کیا کہو گے کہ میاں یہ تو لازم آ گیا کہ الہ کی قدرت قدرت ناقصہ ہو جائے. جی کیونکہ ہر ایک کی قدرت نے تو نہیں کیا, جی. دونوں قدرتوں نے جمع ہو کر تو موجود کر دیا. جی. تو اس الہ کی قدرت بھی ناقصہ اور اس کی بھی ناقص. تو کمال قدرت کا یہ منافی ہے. جی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں, کمال قدرت کے منافی اس وقت ہے کہ اگر بدون ارادہ, اگر ایک کا ارادہ یہ ہے کہ بالاستقلال میں اس کو موجود کروں گا اور پھر نہ کر سکے, ہمیں یہ دوسری کا بھی ارادہ یہ ہے کہ بالاستقلال بغیر اس دوسرے کو دخل دیے میں موجود کروں گا, اس کا ارادہ یہ ہے جی, اور پھر نہ کر سکے, تو یہ کمال قدرت کے منافی ہے جی. لیکن اگر ایک الہ کا بھی ارادہ یہ ہو کہ بھائی اس کو بھی دخل دینا چاہیے جی, اس کو بھی ساتھ لگانا چاہیے, ساتھ لینا چاہیے, دوسرے کا بھی ارادہ یہ ہو کہ ساتھ لگانا چاہیے, ہر ایک کی قدرت کامل ہے جی, لیکن ارادہ ہر ایک کا یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو ساتھ ملا لو, تو اب یہ کمال قدرت کے منافی ہے. آئیشوں میں جی. اس لیے کہتے ہیں وہ اما علی الاطلاق فحینئذ یمکن اختیار الاول, شق اول کہ بے مجموع القدرتین موجود ہو گیا جی. اب تم کہو گے کہ کمال قدرت کے منافی ہے, تو ہم کہتے ہیں وکمال القدرت فی نفسها لا ینافی تعلقها بحسب الارادۃ علی وجہ یکون للقدرت الاخرى مدخل. سمجھائیے جی. ہاں, جب ارادہ ایسا ہو کہ بھئی ہر ایک کا ارادہ یہ ہے کہ یار اس کے قدرت کو بھی دخل دینا چاہیے, اس کو بھی ساتھ لینا چاہیے, دوسرا بھی کہتا ہے دوسرے کو دخل دینا چاہیے, تو جب ارادہ ایسا ہو گیا تو اب یہ کمال قدرت کے منافی ہے نہیں, تو ہم کہتے ہیں دونوں کا ارادہ ایسا ہو. اس کی ایک نظیر دیتے ہیں کما فی افعال العباد عند الاستاذ, کہتے ہیں جیسے استاذ ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ دل سڑے ہاں جی, ہمارے یہ فنون کے اساتذہ میں آتے ہیں, بہت بڑے آدمی. کہتے ہیں استاذ ابو اسحاق اصفرائینی نے جیسے قول کیا افعال عباد کے متعلق, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندوں کے افعال اختیاریہ ہیں, افعال عباد ہو جی, یہ اللہ کی قدرت اور بندے کی قدرت دونوں سے واقع ہے. بندے کا پہلے اختیاری, اللہ کی قدرت اور بندے کی قدرت دونوں ملا کر فعل اختیاری واقع ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بھی قدرت اور آپ کی بھی قدرت دونوں مل کر تو نماز پڑھی جاتی ہے. سمجھائیے, تو اب دیکھو, لیکن وہ کیسے کہتے ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی اللہ نہیں کر سکتا ہے تو بندے کی قدرت ملا لی تو پھر کر لیا, ایسا تو نہیں کہتے وہ جی جی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ اپنی قدرت کاملہ ہے باری تعالیٰ کی, لیکن باری تعالیٰ کا ارادہ ایسا ہے کہ جن افعال سے میں نے بندے کو مکلف کیا ہے اس کی قدرت کو بھی اس فعل کی ادائیگی میں دخل دینا چاہیے, تاکہ وہ بالکل مستر تو نہ ہو نا. ہمیں آئیے جی, جیسے یہ جبریہ کہتے ہیں کہ یہ بندے اپنے بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں, اپنے افعال اختیاریہ میں یہ کیا ہے, اختیاریہ مانتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے یہ پتھر جیسا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے.
بس اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ تو اس قدر و جبر سے بچنے کے لیے استاد ابو اسحاق اصفرائینی نے ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اللہ جل مجدہ اپنے ارادے سے بندے کی قدرت کو بھی افعال میں دخل دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنے ارادے سے بندے کی قدرت کو افعال میں دخل دیتا ہے۔ تو کیا یہ کمال قدرت کے منافی ہے؟ نہیں، باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ کرے تو اکیلا کر سکتا ہے، لیکن آخر بندے کو کیوں مکلف کیا؟ پھر بندے کو بھی تو کچھ دخل ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جیسے استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول کرتے ہیں کہ افعال عباد موجود ہوتے ہیں دونوں قدرتوں کے مجموعے سے، سمجھائیے، اسی طرح اگر یہاں قول کیا جائے کہ زمین و آسمان دونوں موجود ہو گئے دو الہین کی قدرت کے مجموعے سے، اور ہر ایک بالارادہ چاہتا ہے کہ اس کی قدرت کو دخل دینی چاہیے، دوسرا بھی چاہتا ہے بالارادہ کہ اس کے قدرت کو دخل ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی استحالہ ہے؟ نہیں۔ یہ کمال قدرت کے منافی ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ تو تعدد الہ منتفی ہو گیا؟ جی جی، سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اچھا، وَقَضَا يُمْكِنُ اخْتِيَارُ الثَّالِثِ، اسی طرح کہتے ہیں اس صورت میں تو تیسری شق بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری شق کیا تھی؟ یاد ہے؟ جی، ترجیح بلا مرجح، کہ اگر ایک کی قدرت سے موجود ہو گیا، جی تیسری شقی تھی نا، جی جی، کہ ایک کی قدرت سے زمین و آسمان موجود ہو گئے، تو پھر اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو ترجیح بلا مرجح لازم آ جائے گی، یاد ہے؟ جی جی، کہ وہ دوسرا بھی تو الہ مستقل ہے، جی، تو اس کی قدرت سے کیوں واقع نہ ہوا، اس ایک کی قدرت سے کیوں واقع ہو گیا؟ جی، یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بِأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَ الْوُجُودَ بِقُدْرَةِ الْآخَرِ أَوْ يُفَوِّضَ بِإِرَادَتِهِ تَكْوِينَ الْأُمُورِ إِلَى الْآخَرِ۔ سمجھائیے کہ ایک کی قدرت سے اس لیے موجود ہو گیا زمین و آسمان کہ وہ دوسرے نے خود چاہا، دوسرے نے خود چاہا کہ چلو یار تم موجود کر، سمجھائیے؟ جی۔ اور تکوین جو ہے، یہ کائنات کی تکوین جو ہے وہ ایک نے دوسرے کے سپرد کر دیا، چلو تم کرو، سمجھ آئیے؟ جی۔ تو اب یہ ایک کی قدرت سے واقع ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا۔ تو کیا ترجیح بلا مرجح لازم آ گئی؟ نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ وہ ایک نے خود سپرد کر دیا اس کے، تو ترجیح بلا مرجح کدھر لازم آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں اگر یہ صورت ہو تو پھر تو ہم تیسری شق بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ترجیح بلا مرجح والا اعتراض اس لیے فرماتے ہیں وَلَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ، اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ سوال یہاں پر یہ جو علامہ تفتزانی نے شرح مقاصد میں تقریر کی ہے اس کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے، ہمیں آئیے کہ بھئی یہ تین شقیں تم نے بنائی ہے، تمانوں کے بعد مانتے ہو کہ تمانوں سے قبل؟ تمانوں سے بعد مانتے ہو تو ملازمہ ہم نہیں مانتے، تمانوں سے قبل مانتے ہو تو پھر دونوں شقیں ہو سکتی جی۔ اس لیے یہ دلیل جو تم نے ذکر کی ہے تعدد آلہہ کے اس بات کے اوپر، نفی کے اوپر، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، تعدد آلہہ اس سے باطل نہیں ہوا، یہ تقریر ٹھیک نہیں۔ والتحقیق سے علامہ خیالی پھر اپنی بات کرے گا، ہاں جی، پڑھو گے؟ بس ہے؟
الفاء اللازم إن أريد بالإمكان إلى آخره. لو أريد باللازم عدم التكون بالإمكان مع وجود علته التامة لتم الأمر لكنه بعيد. اچھا اب انہوں نے یہ جو علاوہ سے علا انه يرد منع الملازمة ان اريد عدم التكون بالفعل، اگر لفظ صدتا سے مراد عدم تکون بالفعل ہو تو پھر تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ملازمہ نہیں مانتے، اور اگر عدم تکون بالامکان لیا جائے تو پھر ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ لازم، یہ جو تم لازم لاتے ہو نا، یہ لازم ہم کہتے ہیں کہ لازم منتفی ہے، یعنی لازم باطل نہیں ہے. یہ بات کہی تھی نا انہوں نے. تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ لازم سے عدم تکون کا معنی لیا جائے لفظ صدتا، لازم یہی ہے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ لفظ صدتا اس کو لازم ہے. تو فساد سے مراد کیا لیا جائے؟ عدم تکون. اب عدم تکون اگر بالامکان ہے کہ لازم آ جائے گا عدم تکون بالامکان، تو کہتے بھئی یہ لازم تو پھر باطل نہیں سمجھائیے. اس لیے کہتے ہیں کہ مع وجود علت تامہ، باوجود اس کے کہ علت تامہ اس کا موجود ہو، یعنی وہ الہین جو ہیں وہ ہر ایک کو جب مستقل فرض کیا تم نے کہ ہر ایک مستقل علت ہے اور مستقل بالقدرت ہے، اور وہ ہر ایک موجود کرنا چاہتا ہے کس کو؟ کائنات کو، عالم کو. ہاں تو ہر ایک جب موجود کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر ایک کیا ہے؟ اس کے وجود کے لیے، کائنات کے وجود کے لیے علت تامہ. سمجھائیے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لازم، تو تم نے کہا کہ یہ لازم آ جائے گا عدم تکون بالامکان، کہتے لازم آ جائے کوئی بات نہیں، یہ لازم تو باطل نہیں ہے. کہتے ہیں یہ دلیل تو اس طریقے سے، یہ علاوہ والی دلیل ہے نا، علا، یہ اس طریقے سے تام تو ہو جائے گی، لیکن کہتے ہیں اس میں ایک، علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بعد ہے. وہ بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ صدتا سے مراد عدم تکون مراد لینا، کیونکہ لفظ صدتا کی دلالت جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ فساد طاری ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر بعد الوجود، جب چیز موجود ہو جائے تو وجود کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز فاسد ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. تو اللہ جل مجدہ نے تو یہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر آلہہ ہیں، اس میں تعدد آلہہ ہے تو لفسدتا. تو لفسدتا کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ کہ ان میں فساد آ جاتا، زمین و آسمان میں، یعنی یہ نظام جو محسوس ہے اور صحیح چل رہا ہے یہ ایسا نہ ہوتا. سمجھائیے، اس میں فساد ہوتا. اور عدم تکون کا معنی کیا ہے؟ عدم تکون کا تو معنی ہے کہ سرے سے موجود نہ ہوتے. عدم تکون کا تو معنی یہ ہے کہ سرے سے معدوم ہوتے، یہ زمین و آسمان ہوتے ہی نہیں.
تو دونوں کے درمیان میں کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں عدم تکون لفسدتا سے مراد لینا یہ معنی بعید معنی ہے، بہت دور کا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ؟ ہاں، یہ کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو لفسدتا سے گویا کہ قریبی مناسبت رکھتا. قریبی مناسبت یہ بعید معنی ہے ایک. اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ دلیل تو تام ہو جائے گا لیکنہ بعید، لیکن اس میں بعد ہے، وہ بعد یہی ہے. دوسرا یہ کہ پھر یہ کہنا کہ بھائی عدم تکون مراد لیا آپ نے کس سے؟ لفظتا سے. اور عدم تکون کو بھی تم نے مقید کر دیا دو شقوں میں، ایک شق میں بالفعل، دوسرے شق میں بالامکان. تو مطلب یہ ایک تو عدم تکون فسدتا سے مراد لینا بہت بعید ہے، دوسرا پھر عدم تکون مقید بالامکان یا مقید بالفعل، یہ تو پھر اور زیادہ بعید ہو گیا. یعنی عدم تکون بھی مطلق نہیں لیا بلکہ عدم تکون کو بھی خاص کر دیا. تو جتنا اس میں تخصیص کرو گے اتنا ہی بعد آئے گا، اتنا ہی. تیسرا بعد یہ ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو لفظتا سے مراد عدم تکون ہے یہ مع وجود علتہ التامہ. سمجھائیے؟ تو دیکھو عدم تکون مراد لینا، مطلق عدم تکون مراد لینا بھی لفظتا سے بعید، پھر مقید بالامکان یا مقید بالفعل کر دینا یہ اور بعید، پھر اس کے لیے علت تامہ کے باوجود ماننا یہ اور بعید. سمجھائیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لیکنہ بعید. تو یہ تین طریقوں سے عدم تکون مراد لینا فسدتا سے، اس میں یہ بعد ہے. آئی سمجھ میں؟ چلو جی. ہاں شیخہ سموائے شیخہ. فلا يفيد إلا الدلالة إلى آخره فيلزم أن يكون كلا الاتفاقين موازيين مقررين، لكن يعلل الثاني بالأول بحسب الماضي والمقصود بيان تحقق الانتفاء الأول بحسب جميع الأزمنة بدليل تحقق الانتفاء الثاني. اچھا، اب یہ انہوں نے ایک فین قیل سے اعتراض کیا تھا کہ دیکھو مقتضى کلمت لو انتفاء الثانی فی الماضی بسبب انتفاء الاول. لو کے کلمے کا مقتضا کیا ہے کہ یہ جو ثانی منتفی ہے ماضی میں، ثانی منتفی ہے ماضی میں، تو اس کے انتفاع کے لیے سبب کیا ہے؟ انتفاع اول. تو آگے علامہ تفتزانی نے فلا یفید سے اس کا خلاصہ نکالا. یہ خلاصہ یہ ہوا کہ فلا یفید الا الدلالۃ على ان انتفاء الفساد في الزمان الماضی بسبب انتفاء التعدد. نتیجہ یہاں پر جب اس لو کو نافذ کرو گے لو کان فیہما آلہۃ میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پر؟ یہ لو جو ہے کہتے ہیں یہ تو صرف دلالت کرے گا اس پر کہ ثانی کون ہے؟ لفظتا، کہ فساد زمانے ماضی میں منتفی ہے. تو کیوں منتفی ہے؟ بے سبب انتفاع تعدد، کہ اول منتفی ہے یعنی تعدد آلہہ، یہ منتفی ہے، یہ نکلے گا نا نتیجہ.
تو یہ تو دونوں انتفاعین ماضی سے متعلق ہیں نا. تو لو کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی لفسدتا ماضی میں منتفی. کیوں منتفی؟ کہ ماضی میں تعدد منتفی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یار فیلزم، اس کا خلاصہ نکالتے ہیں، فیلزم ان یکون کلا الانتفاعین الماضیین مقررین. تو اس سے تو یہ لازم آ جائے گا کہ دونوں انتفاعین، ثانی کا انتفاع، اول کا انتفاع، دونوں انتفاعین یہ ماضی میں مقرر ہیں، معلوم ہیں، مشہور ہیں. مقرر دونوں انتفاعین ماضی میں مقرر ہیں. کیا مطلب؟ معلوم ہیں، مشہور ہیں کہ ماضی میں دونوں انتفاعین ہیں. لیکن فرق کیا ہوگا؟ لیکن يعلل الثانی بالاول بحسب الماضی. لیکن لو کو کیوں لایا گیا؟ لو نے یہ کام کر دیا کہ بھئی ثانی جو ہے یہ معلول ہے، یہ مسبب ہے، ثانی انتفاع، اور پہلا انتفاع اس کے لیے سبب ہے. بس لو نے یہ کام کر دیا. باقی لو داخل ہوا کس پر؟ دو انتفاعین پر. ایسے دو انتفاعین پر جو دونوں انتفاعین ماضی میں مشہور مسلم ہے. صرف لو نے یہ بتا دیا کہ دوسرا انتفاع جو ہے یہ پہلے انتفاع کے لیے سبب ہے. بس باقی معاملہ تو ماضی میں رہا نا. تو اب یہ آیت جو ہے لو کان فی، یہ ماضی کے انتفاعین کے لیے آیا ہے کہ بھائی ماضی میں یہ دونوں چیزیں منتفی ہیں، مقرر ہیں، ثابت ہیں، بالکل مان لو کہ ماضی میں نہیں ہے. تو یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ صرف ماضی میں انتفاعین کا تحقق ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں والمقصود بیان تحقق انتفاع الاول بحسب جمیع الازمنۃ. مقصود کیا ہے کہ میرے بھائی دونوں انتفاعین نہیں ہیں، دونوں انتفاعین متحقق ہیں، لیکن صرف ماضی میں نہیں، بحسب. تو مقصود تو یہ ہے کہ جمیع ازمنہ میں دونوں انتفاعوں کا تحقق ہے. آیت کا مقصد یہ ہے. تو یہ لو جو تم نے بیچ میں کر دیا، لو کا ترجمہ کر دیا، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ صرف ماضی میں یہ دونوں انتفاعین جو ہے یہ متحقق ہے. تو جو آیت سے مقصود تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا نہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، بدلیل تحقق انتفاع الثانی. سمجھائیے کہ یہ متحقق ہے ماضی میں، سمجھائیے، اور دلیل کیا ہے؟ انتفاع ثانی کا تحقق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میرے بھائی ان کا مطلب یہ ہے، اصل میں یہ جو سائل ہے، سائل کے سوال کو سمجھ گئے ہو؟ سائل کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ تو مقصود کے خلاف ہو گیا. آیت سے جو چیز مقصود تھی وہ تو انتفاعین کا تحقق فی جمیع الازمنہ آیت سے مقصود ہے. اور تم نے جو لو کا ترجمہ کیا تو اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ صرف ماضی میں تحقق انتفاعین کا، جمیع ازمنہ کے اعتبار سے نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو جی. اچھا، آگے فرمایا کہ جب مقصود یہ ہے قلنا نعم،
ھذا بحسب اصل اللغت. سائل کا جواب دیا مجیب نے کہ ٹھیک ہے یار تمہارا لو والا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو لو کا لغوی ترجمہ ہے. یہ جو تم نے کیا نا کہ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، یہ لو کا کون سا ترجمہ ہے؟ لغوی. لیکن قد یستعمل للاستدلال بانتفاع الجزاء على انتفاع الشرط من غیر دلالت على تعیین زمان. سمجھئے؟ کہتے ہیں اصطلاح میں اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ استدلال کے لیے بے انتفاع الجزاء اعلی انتفاع الشرط، کہ بھئی جزا منتفی ہے تو جزا کے انتفاع سے استدلال کرتے ہیں کس وقت؟ شرط کے انتفاع پر، کہ جزا منتفی لہذا شرط بھی، اور کسی زمانے کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. جو زمانے کی دلالت سے لفظ مجرد ہے لو، سمجھئے؟ تو جب زمانے کے لحاظ سے مجرد ہے تو اب تو مقصود آیت ثابت ہو جائے گا نا. تو مجیب نے قلنا سے یہ جواب دے دیا. اس لیے کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ من غیر دلالت علی تعیین الزمان، علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا، یہ جو انہوں نے دیا قلنا سے صحیح جواب ہے. لیکن چلو اگر ہم 5 منٹ کے لیے فرض بھی کر لیں کہ چلو ماضی کو دخل ہے، ماضی کو، ماضی سے اس کو مجرد نہ کریں، اور چلو دونوں انتفاعین ماضی میں متحقق ہے، ماضی میں متحقق ہے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار ہماری مراد پھر بھی حاصل ہے. مقصود من الآیت کیا ہے؟ تعدد آلہہ کا سلب، تعدد واجب کا سلب، یہ مقصود ہے نا. تو کہتے ہیں وہ تو پھر بھی حاصل ہے. کیوں؟ کہ جب ماضی میں تعدد منتفی ہو گیا، یہ تو ہو گیا. اچھا تو اب حال میں تعدد پیدا ہو گیا یا مستقبل میں تعدد پیدا ہو گیا، تو میرے بھائی جو حال میں پیدا ہوا وہ خدا ہے، وہ تو حادث ہے، ماضی میں تو نہیں تھا نا. آیت سے ثابت ہوا کہ ماضی میں تو نہیں ہے. تو جب ماضی میں نہیں ہے تو کب پیدا ہوا؟ تو جب حال استقبال میں پیدا ہو جائے وہ تو پھر فرعون جیسا ہوگا، وہ خدا ہوگا، وہ تو حادث ہوگا. اس لیے کہتے ہیں ہماری مراد پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ماضی کی تقیید لگا بھی دی جائے تو بھی تعدد آلہہ کی نفی کے لیے یہی دلیل کافی ہے. آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَتْ دَلَالَةُ عَلَىٰ تَعْیِینِ الْمَاضِی لَتَمَّ الْمَقْصُودُ أَيْضًا. کہتے ہیں مقصود پھر بھی تام ہے. کیوں؟ کہ لِأَنَّ الْحَادِثَ لَا يَكُونُ إِلَٰهًا، جو حال میں پیدا ہوا یا مستقبل میں پیدا ہوا وہ لا يكون الہ، وہ الہ ہوتا ہے. چلو قوله لكنه ليس بمستقيم للقطع بتعامل المفهومين لأن قدماء المتكلمين يريدون بالترادف التساوي. وقال في التبصرة الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وبالعكس ثم بين لكل منهما مقول على ثم بينا. اچھا اب یہ انہوں نے کہا تھا یہ قدیم کے اور واجب کے متعلق کہ بھائی حتی وقع فی کلام بعضهم ان الواجب والقدیم مترادفان. دیکھا بعض علماء کے کلام میں یہ واقع ہے کہ قدیم اور واجب کیا ہیں؟ یہ دونوں مترادفین ہیں. تو ترادف کا اطلاق ہوا ان کے اوپر. تو یہ فرماتے ہیں کہ لیکنہ لیس بمستقیم،
لیکن دونوں کو مترادفین کہنا یہ مستقیم نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ للقطع بتغایر المفہومین، کہ بھائی مترادف تو اس کو کہتے ہیں جو مفہوماً ایک دوسرے کا متحد ہو، مفہومی اتحاد ہو دونوں میں، دونوں کا مفہوم ایک ہو، اس کو کہتے ہیں مترادف. تو قدیم اور واجب کا مفہوم ایک ہے نہیں، مفہوم تو الگ الگ ہے. اس لیے علامہ تفتزانی نے تو رد کر دیا کہ لکنہ لیس بمستقیم للقطع بتغایر المفہومین. تو میں یہ بات کر دی انہوں نے. تو علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مترادف ہیں، وہ بعض لوگ کون ہیں؟ کنہوں نے کہا ہے کہ مترادف ہیں؟ اور پھر ترادف کا اطلاق انہوں نے کیوں کیا؟ جب یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بھئی واجب کا مفہوم الگ ہے، قدیم کا مفہوم الگ ہے. تو جب مفہومین الگ الگ ہیں تو ان علماء نے، آخر یہ بھی تو علماء تھے، انہوں نے ترادف کا اطلاق کیوں کیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک دو وہم پیدا ہوتے تھے نا. تو علامہ خیالی بتاتے ہیں آپ کو کہ اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے قدماء متکلمین کی. قدماء وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے کہ وہ متساویین فی الصدق کو مترادفین کہتے ہیں. متساویین فی الصدق کو مترادفین کہتے ہیں. وہ مفہوم کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یار جن کا مصداق ایک ہے نا، ایک جگہ پر صادق آتے ہیں، جیسے انسان اور ناطق. ہاں مصداق ایک ہے تو بس یہ کیا ہے؟ مترادف ہے. وہ مفہوم کا نہیں خیال رکھتے کہ یار انسان کا تو مفہوم الگ ہے، ناطق کا الگ ہے. تو یہ قدماء متقدمین کی اصطلاح ہے. تو وہ جن علماء نے ایسا کیا ہے تو میں یہ وقال فی التبصرہ، یہ صاحب تبصرہ جو ہے علامہ حمید الدین، یہ حاشیے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، حمید الدین نام ہے نا، کہتا ہے کہ بھائی یہ صاحب تبصرہ جو ہے بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ قدماء جو ہیں متکلمین کی ان کا اتباع کیا. وقال فی التبصرہ، دیکھو وہ کہتے ہیں کہ الایمان والاسلام من قبیل الاسماء المترادفۃ. پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں کیا ہیں؟ یہ اسماء مترادفہ میں سے. اس لیے آگے پھر تفریع بٹھاتے ہیں کہ کل مومن مسلم وبالعکس، یعنی کل مسلم مومن، یہ کہہ کر. تو دیکھو یہ جب کل مومن مسلم کل مسلم مومن یہ مثال دی تو یہ مصداق نہیں بتایا کہ مصداق میں اتحاد ہے، دیکھو دونوں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہہ کر کہ مترادف ہیں دونوں، یہ کہنے کے باوجود ثم بینا لکل منہما مفہوما علی حدۃ، اس کے بعد پھر صاحب تبصرہ نے کیا کر دیا؟ ہر ایک کے لیے اسلام کا مفہوم الگ بیان کیا، ایمان کا مفہوم الگ بیان کیا. تو دیکھو مفہوم میں تغایر مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ترادف کا اطلاق کرتے ہیں. تو ترادف کا پھر کیا معنی ہوا؟ تساوی فی الصدق. تو کہتے ہیں بھائی یہ کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، یہ تو متقدمین کی اصطلاح ہے کہ وہ مفہوم کا نہیں خیال رکھتے اس میں،
وہ مصداق کا خیال رکھتے ہیں کہ جب تساوی فی الصدق ہے تو بس وہ کیا ہے مترادفین کہتے ہیں. سمجھائیے انہوں نے اس بنیاد پر جن لوگوں نے کہا ہے اس بنیاد پر کہا ہے, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. چلیے ہو گیا. اچھا